ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر عرفان رضا علی سبسکرائب کیجیے۔ الحمدللہ الذی ہدانا سواء الطریق وجعلنا توفیقا خیرا رفیق والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألوکم علیہ اجرا الا المعدۃ فی القربى صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سرتاب قدم تن ہے سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، بدن پھول، زکن پھول، اور تنکا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، تنکا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ محن پھول، اور واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول، دندانوں لبو زلف شہ رک کے فدائی، دندانوں لبو زلف شہ رک کے فدائی، ہے در عدن لال یمن مشک ختن پھول، اور دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا، دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا، اتنا بھی مہ نو پہ اے چرخے کوہن پھول، اور کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین پھول۔ آئیے سب سے پہلے سرور کائنات، فخر موجودات، سید السعادات، صاحب کمالات، بہار جمالات، جان حسنات، مجیب الدعوات، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ پربہار میں درود پاک کا نذرانہ عقیدت نچھاول کرے اور بلند آواز سے درود پاک پڑھ لے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد بارک سلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آج کی یہ محفل جس کا تعلق سید الشہداء امام عرش مقام، امام عالی مقام حضرت ابو عبداللہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے جانب منسوب ہے، اور میرے لیے یہ خوشی کی بات ہے کہ میں استاذ الاساتذہ حضرت العلام حضرت علامہ مولانا حسن رضا صاحب کی موجودگی میں آپ لوگوں کے درمیان تھوڑی دیر پیغام کربلا کے تعلق سے گفتگو کروں گا۔ سارے علماء جن کے ناموں سے تو میں واقف نہیں ہوں، ان سب کی پشت پناہی اور دعوت خیر حضرت مولانا محمد صوفی رضوان رضا صاحب کی کہ آپ لوگوں کے درمیان آنا ہوا، اللہ پاک اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور حسنین کریمین کا تصدق ہم تمام کو عطا فرمائے۔ حضرات محترم، حضرت امام حسین کی زندگی بے پناہ خوبیوں اور کمالات کی جامع ہے۔ تمہیدی طور پر چند باتیں میری سماعت کرے اور سنجیدگی سے میری گفتگو کو سنیے تو انشاءاللہ
آپ کو لطف بھی آئے گا، اور وہ گوشے جو ہمارے لیے سبق آموز ہوں گے، قابل عمل ہوں گے، اگر اسے آپ نے سنا اور اپنے دل میں جگہ دی اور اس پہ عمل کیا تو انشاءاللہ ہم حسین تو نہیں لیکن قیامت میں عمل کی بنیاد پر غلام حسین بن کر ضرور انشاءاللہ اٹھیں گے۔ Subscribe my channel عرفان رضا آرنی۔ حضرات محترم، رب تبارک و تعالی نے انسان کو جو خوبیاں دی ہے، جو کمالات عطا کیے ہیں، اور میری بہنیں بھی یہاں موجود ہے، میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ بھی میری گفتگو کو سماعت کرے، اس لیے کہ وقت بڑا دامن گیر ہے اور میرے بعد آپ کو ایک بہترین خطاب بھی سماعت کرنا ہے، تو آپ تھوڑی دیر سنجیدگی سے میری گفتگو کو سنیے۔ اللہ نے انسان کو جو کمالات دیا، جو صفتیں دی، جو اوصاف دیا، جو خوبیاں اللہ نے انسان کو عطا کی ہے، وہ خوبیوں کی دو قسمیں ہیں، ایک کو اضافی کہتے ہیں، ایک کو ذاتی کہتے ہیں۔ انسان ان دو خوبیوں کی بنیاد پر با کمال بنتا ہے، با مرتبہ بنتا ہے، عالی شان بنتا ہے، اور ان دو خوبیوں کی بنیاد پر انسان کو یاد کیا جاتا ہے، اس کے چرچے کیے جاتے ہیں۔ پہلی خوبی جسے اضافی خوبی کہتے ہیں۔ اضافی خوبی کیا ہے؟ تو اضافی خوبی یہ ہے کہ کسی چیز کو ایسے سے نسبت ہو جانا کہ وہ کمال والی چیز تھی اور اب جسے نسبت ہوئی ہے وہ بھی کمال والا بن گیا ہے۔ مثال کے طور پہ کسی کو کسی شہر سے نسبت ہو جانا، اگر وہ شہر محترم ہے، شہر عزت والا ہے، تو اب جو وہاں کا باشندہ ہوگا، جو وہاں کا رہنے والا ہوگا، تو یہ بھی با کمال بن جائے گا۔ کسی کو ایسے خاندان سے وابستگی ہونا کہ دنیا میں اس خاندان کے چرچے ہے، دنیا میں اس خاندان کا ذکر ہے۔ مثال کے طور پہ آپ اپنے شہر آرنی کی وہ شخصیت جو روحانیت کے اعتبار سے پورے برار کی سرپرستی کر رہی ہے اور اپنے چادر تحفظ کے اندر علاقہ برار کو بچائے ہوئے ہے، جنہیں دنیا حضرت سرکار کمبل پوش رحمت اللہ تعالی علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ اب اگر کوئی ان کی آل سے ہو، کوئی ان کی خاندان سے ہو، کوئی ان کی اولاد ہو، تو دنیا اسے بھی عزت والا کہیں گی، دنیا اسے بھی با کمال کہیں گی، دنیا اس کی بھی خوبیوں کی گن گائیں گی۔ آپ نے نہیں سنا کوئی اگر اپنی بڑائی بیان کرتا ہے تو یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے، میں فلاں باپ کا بیٹا ہوں، میں فلاں خاندان سے تعلق رکھتا ہوں۔ اب پتہ یہ چلا کہ پہلا کمال جو ملتا ہے وہ اضافی خوبیوں کی بنیاد پہ ملتا ہے، اور دوسرا جو کمال ملتا ہے وہ ذاتی خوبیوں کی بنیاد پر ملتا ہے۔ اور ذاتی خوبیوں کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک کو وہبی کہا جاتا ہے، ایک کو کسبی کہا جاتا ہے۔ علماء میری بات سمجھ رہے ہوں گے، میں آپ کے لیے بھی آسان کر دوں گا۔ وہبی خوبی اسے کہتے ہیں جو اللہ عطا فرمائے، ساری خوبیاں اللہ ہی عطا فرماتا ہے، لیکن وہبی خوبی وہ ہوتی ہے جس میں انسان کی محنت کا دخل نہیں۔ مثلا کسی کا چہرہ صاف ہونا، جسم جو ہے متوازن ہونا، قد و قامت خوبصورت ہونا، زلفیں سیاہ ہونا، آنکھیں سرمگی ہونا، چہرے کی جلد کا سفید ہونا، یعنی چہرے سے نورانیت کا جھلکنا، جسے قبول صورت یا خوبصورت کہا جاتا ہے، وہ ہونا، یہ انسان محنت سے حاصل نہیں کرتا بلکہ یہ من جانب اللہ ہوا کرتا ہے، یہ اللہ کی عطا سے ہوا کرتا ہے۔ اور دوسری جو قسم ہے ذاتی خوبی کی، اسے کسبی کہتے ہیں، جو انسان محنت کے ذریعے حاصل کرتا ہے، دولت کے ذریعے حاصل کرتا ہے، وقت دے کے حاصل کرتا ہے۔ مثلا کوئی ڈاکٹر بنا، اس کے لیے محنت کیا، اس نے ڈاکٹری کو کسب کیا، کوئی عالم بنا، حافظ بنا، مفتی بنا، قاری بنا، تو اس کے لیے کسب کی ضرورت ہوتی ہے، محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب جس میں یہ تین چیزیں پائی جاتی ہیں، یعنی اضافی خوبی، وہبی خوبی اور کسبی خوبی، وہی دنیا میں با کمال بنتا ہے، وہی دنیا میں عروج کو پہنچتا ہے، دنیا اسی کے گن گاتی ہے۔ اب آئیے ان
تینوں خوبیوں کے اعتبار سے ہم آقا حسین کو سمجھے، ہم امام حسین کو سمجھے کہ اللہ نے ان میں اضافی خوبی کیسی رکھی تھی، وہبی خوبی کیسی رکھی تھی، اور آپ نے قصبی خوبی کو کیسے حاصل کیا، تو مجموع الزوائد کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز عصر پڑھائی، اور نماز عصر پڑھانے کے بعد سرکار مسجد نبوی سے باہر آئے، حضرت حسنین کریمین کو دیکھا۔ اب راوی فرماتے ہیں حملہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الحسن علی طائفیہ الیمن، سرکار نے حضرت امام حسن کو اپنے جو ہے دائیں کاندھے پر بٹھایا، اور الحسین علی طافی الایسر، اور حضرت امام حسین کو اپنے باندے کاندھے پر بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا ایھا الناس، اے لوگو سن لو، اے لوگو جان لو، اے لوگو دیکھو، دیکھنے والے کون ہیں؟ ابھی مسجد نبوی سے نکل کر جانے والے مقتدی ہیں۔ نماز عصر ہوئی، فوراً اس کے بعد دونوں شہزادوں کو کاندھے پر بٹھایا اور صحابہ کو آواز لگائی ایھا الناس، اے صحابہ کی جماعت ٹھہر جاؤ، اے صحابہ کی جماعت رک جاؤ۔ اس سے نتیجہ یہ نکلا کہ سرکار یہ ذہن دینا چاہتے تھے صرف تم نماز کی بات مت کرنا، بلکہ نماز کے بعد تم حب اہل بیت کی بھی بات کرنا، محبت حسین کی بھی بات کرنا، حسنین کریمین کے عظمت کی بھی بات کرنا۔ اور ان کی عظمتیں ہے کیا، ان کی محبت کیا ہے، ان کی محبت کی شان کیا ہے؟ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں من ماتا حب آل محمد ماتا مومنن، انسان کو دنیا میں اگر سب سے زیادہ کوئی چیز اس کے پاس قیمتی ہے اسے ایمان کہا جاتا ہے، ایمان سے بڑھ کر مومن کے لیے کوئی دولت نہیں۔ اور سرکار بغداد فرماتے ہیں کہ عبد القادر کی عید تب ہوں گی جب وہ ایمان سے دنیا سے جائیں گا، اور نبی بشارت دے رہے ہیں من حب علی ماتا محمد ماتا مومنن، کہ جو میرے اہل بیت کی محبت میں مرے گا وہ مومن ہو کر مرے گا، وہ دنیا سے مومن ہو کر جائیں گا۔ آگے دیکھو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں ماتا حب آل محمد ماتا مغفورن، نبی فرماتے ہیں جو دنیا سے اہل بیت سے محبت کرتا ہوا جائے گا وہ بخشا ہوا جائے گا، وہ مغفور ہو کر جائے گا۔ آگے بڑھو، نبی ارشاد فرماتے ہیں ماتا حب آل محمد ماتا شہیدن، ارے ہم شہیدوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ نبی فرماتے ہیں اے میرے امتیوں، اگر تم شہادت کا ثواب پانا چاہتے ہو تو حسنین سے محبت کرتے ہوئے دنیا سے چلے جاؤ، اللہ تمہیں شہادت کا ثواب عطا فرمائے گا، شہادت کی موت عطا فرمائے گا۔ آگے بڑھو، بلکہ میں آپ کو یہاں تک بتاؤں اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے، جو اہل بیت سے پیار کرتا ہے، جو حضرت اسرائیل جب حضرت ملک الموت اس کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں، اس کے جسم سے روح کو نکالنے کے لیے آتے ہیں، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے اے ملک الموت، اے اسرائیل، یہ مرنے والا جو ہے محب اہل بیت ہے، یہ اہل بیت سے پیار کرنے والا ہے، اہل بیت سے عشق کرنے والا ہے، اے ملک الموت، اس کی روح اس کے تن سے بعد میں جدا کرنا، پہلے اسے جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھا دو، اس لیے کہ یہ حسنین سے محبت کرتا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ حسنین سے محبت کرتا تھا، یہ حسین سے محبت کرتا تھا۔ اسی پر بس نہیں بلکہ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں اے لوگو، جو اہل بیت سے محبت کرتا ہوا دنیا سے جاتا ہے، اللہ اس کی قبر کی زیارت کے لیے ایک فرشتے کو پیدا فرماتا ہے، وہ محب اہل بیت کی قبر کی زیارت قیامت تک کرے گا۔ یہاں رک کر موضوع سے ہٹ کر ایک بات بتا دوں، اگر کوئی محب اہل بیت دنیا سے چلا جائے تو اس کی قبر کی زیارت کے لیے فرشتے آتے ہیں، تو ہم تو خود اہل بیت کی قبر کی زیارت کو جاتے ہیں، ہم تو غوث اعظم کی قبر پہ جاتے ہیں، غریب نواز کی قبر پہ جاتے ہیں، سرکار کمبل
پوش کی قبر پہ جاتے ہیں، شیخ سعدی فرماتے ہیں اہل بیت سے محبت کرنی ہے تو اس انداز سے کرو کہ خدایا بحق کے بنی فاطمہ کے برقول ایمان کنم خاتمہ، اگر دعوت امرت کنی ور قبول منو دست و دامانے آل رسول. اور اسی کا ترجمہ میرے پیر سرکار تاج الشریعہ نے کیا. فرماتے ہیں لوگوں ایک سید کی محبت دل میں بسا لو اور جب قبر میں جاؤ گے تو صدا یہ آئیں گی اختر قادری خلد میں چل دیا خلد واہ ہر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، بستی بستی کریا کریا، بستی بستی کریا کریا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دونوں شہزادوں کو کاندھے پر بٹھایا، فرمایا ایھا الناس الا اخبرکم بخیر الناس. اضافی خوبی کیا ہوتی ہے؟ فرمایا اے لوگو میں تمہیں سب سے بہتر رشتہ داری کے اعتبار سے تم میں کون ہے اس کا پتہ بتا. اب بولیے سبحان اللہ. یہ میری تقریر نہیں، سرکار کی تقریر. صحابہ کے درمیان صرف الفاظ میرے ہیں اور نتیجہ وہی ہے جو مصطفیٰ نے پیش کیا. فرمایا الا اخبرکم بخیر الناس، کہ میں تمہیں خبر دوں رشتہ داری کے اعتبار سے تم میں سب سے بہتر کون ہے. فرمایا کیسے؟ وجدہ وجدت، یعنی نانا اور نانی کے اعتبار سے تم میں سب سے بہتر، نانا اور نانی کے اعتبار سے تم میں سب سے بہتر کون ہے؟ وہ اماں و امت، ماں اور باپ کے اعتبار سے تم میں بہتر. خالہ و خالتن، فرمایا کہ ماموں اور پھوپھی کے اعتبار سے تم میں بہتر. نبی رشتے گناتے جا رہے ہیں اور صحابہ سے فرماتے جا رہے ہیں بتاؤ نانا کے اعتبار سے بہتر کون ہے، نانی کے اعتبار سے بہتر کون ہے، امی کے اعتبار سے بہتر کون ہے، ابو کے اعتبار سے بہتر کون ہے، چچا کے اعتبار سے بہتر کون ہے، خالہ کے اعتبار سے بہتر کون ہے، پھوپھی کے اعتبار سے بہتر کون ہے. آپ رشتے گنا رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں بہتر کون ہے. حسنین کریمین کاندھے پر ہے. اور جب صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ ہی بتا دیجئے کہ رشتہ داری کے اعتبار سے ہم میں سب سے بہتر کون ہے، تو فرمایا سن لو کہ حسن و حسین وہ ہے جس کے نانا سید المرسلین. حسن و حسین وہ ہے، یہ دونوں جو میرے کاندھے پر ہے انہیں دیکھو، یہ وہ ہے جن کے نانا سید المرسلین ہے. اور یہ بات قرآن سے بھی ثابت. اللہ کا قرآن کہتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ یہ وہ نبی ہے جن کو بعض پر فضیلت دی. منہم من کلم اللہ، اور انہی میں بعض وہ ہے جن سے اللہ نے کلام کیا. ورفع بعضهم درجات، اور انہی میں ایک مصطفیٰ ہے جن کو اللہ نے سب پر بلندی دی. اب فرمایا سن لو. اور نانا کیسے ہے؟ قسم خدا کی وقت نہیں ورنہ میں بتاتا نانا کیسے ہے. پھر بھی ایک بات آپ کے ذوق کے لیے پیش کر دوں. آپ قرآن پڑھتے ہو؟ سب مل کر بولیے پڑھتے ہیں نا قرآن؟ ارے جلدی بولیے پڑھتے ہیں. جو نہیں پڑھتا پڑھنے کی کوشش کیجئے. تو اب جو قرآن پڑھتے ہیں اور علماء سے پوچھئے، قرآن میں بعض آیتیں وہ ہیں جنہیں متشابہات کہا جاتا ہے. نانا کیسے ہے حسنین کے؟ بعض وہ ہے جنہیں متقطعات کہا جاتا ہے. متشابہات وہ جن سے احکام نہیں نکالے جاتے، اور متقطعات وہ جن کا ترجمہ نہیں کیا جاتا. اب متقطعات کیا؟ الف لام میم، الف لام را، کاف ہا یا عین صاد، یہ متقطعات. تاہا یاسین، اس کا ترجمہ نہیں کسی نے نہ کیا. آپ کہیں گے نہیں ہمارے مولانا حسن تو ایسے ہے کہ جن کا کوئی جواب نہیں، پورے ارنی میں جواب نہیں، وہ نکال لیں گے. لیکن آپ سب مل کر جائیے ان سے کہیے حضور آپ تو تاہا کا ترجمہ کر دے، آپ تو یاسین کا ترجمہ کر دے. یہ کہیں گے نہیں میں اس کا ترجمہ نہیں کر سکتا، لیکن اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ تاہا نام ہے میرے نبی کا، یاسین نام ہے میرے نبی کا. اب ان لوگوں کو کیا ہوا جو کہتے ہیں نبی ہماری طرح یا ہم نبی کے جیسے؟ ارے اللہ نے جس کے نام کا ترجمہ ساری کائنات نہ کر سکے اس کی زندگی کی ترجمانی کون کر سکتا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ
مسلک اعلی حضرت بستی بستی کریا کریا کون کر سکتا ہے؟ تبھی تو وہ عالم جسے اللہ نے 200 علوم پر فوقیت عطا فرمائی، وہ بھی قلم اٹھا کر بس اتنا کہہ اٹھا کہ تیرے تو وصف عیب تنہائی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے، اور آخر میں کہتے ہیں لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا۔ تو نانا ایسے کہ جن کے نام کا ترجمہ پوری دنیا مل کر نہیں کر سکتی۔ اب اس کے بعد نبی نے فرمایا جانتے ہو تم میں نانی کے اعتبار سے کون بہتر ہے؟ میری بات سمجھ میں آ رہا ہے حضرات؟ نانی کے اعتبار سے کون بہتر ہے؟ تو سب نے کہا یا رسول اللہ آپ بتائیں۔ تو فرمایا نانی کے اعتبار سے تم میں سب سے بہتر حسنین کریمین، اس لیے کہ ان کی نانی وہ ہے جن پر عرش سے تسلیم نازل، عرش سے سلام۔ ماں عائشہ صدیقہ نے پوچھا یا رسول اللہ ختیجہ میں اور مجھ میں کیا فرق ہے؟ میری بہنیں سنیں، اس لیے کہ اسلام کا مستقبل ان کی گودوں میں ہے، ان کے دودھ کی برکتوں سے بچے عالم بھی بنتے ہیں، حافظ بھی بنتے ہیں، قاری بھی بنتے ہیں۔ میری ماہیں میری بہنیں اس بات پہ غور کریں، میں انشاءاللہ آگے آؤں گا اس موضوع پہ اگر وقت نے ساتھ دیا تو۔ آپ دیکھیں فرمایا حضرت عائشہ سے اللہ کے رسول نے، اے عائشہ سن لو آپ وہ ہو جو اسلام کی گود میں پلی ہو، اور ختیجہ وہ ہے جن کی گود میں اسلام پلا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں عرش سے جن پہ تسلیم نازل ہوئی اس سرائے سلامت پہ لاکھوں سلام، اور آگے فرماتے ہیں صحیح ماں پہلی ماں کیف و امن و اما حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں سلام، منزل من کسب لا نصب لا حسب، منزل من کسب لا نصب لا سخب، ایسے کوشک کی زینت پہ لاکھوں سلام۔ فرمایا نانی کے رشتے کے اعتبار سے تم میں سب سے بہتر حسنین کریم ہے۔ اس کے بعد فرمایا جانتے ہو امی ابو کے اعتبار سے، اب میں سب کی تشریح کروں گا تو مجھے 3 خوبیاں بتانی، اور وقت تو اتنا ہے نہیں، 10:45 11 تو ہو چکے ہیں۔ تو آپ دیکھیں فرمایا امی ابو کے اعتبار سے بہتر کون؟ تو سب نے حضرت حسنین کریمین کو دیکھنا شروع کر دیا، اور ان کے ابو وہ ہے جنہیں علی کہا جاتا ہے، اور علی وہ ہے کہ ابو بکر فرماتے ہیں کہ اے علی تمہارے چہرے کی زیارت اس لیے کرتا ہوں کہ نبی نے فرمایا علی کا چہرہ دیکھنا بھی بات، بلکہ صرف چہرہ نہیں غلاموں کے لیے موقع دیا کہ علی علی کرنا بھی بات۔ اور امی وہ ہے جنہیں خاتون جنت کہا جاتا ہے۔ فرمایا چچا کے اعتبار سے اور پھوپھی کے اعتبار سے کون ہے؟ تو فرمایا سن لو ان کے چچا جعفر طیار ہے جنہیں اللہ کے رسول نے جنت میں بلند پرواز اڑتے ہوئے دیکھا، اور ان کی پھوپھی میں سب کی تھوڑی تھوڑی تشریح کرتا وقت نہیں ہے، ان کی پھوپھی ام ہانی ہے جن کے گھر سے اللہ کے رسول کو معراج۔ فرمایا ان کی خالہ رقیہ ہے ام کلثوم ہے زینب ہے، ان کے ماموں جو ہے ان کے ماموں ابراہیم ہے قاسم ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو اب پہلی خوبی جسے اضافی کہا جاتا ہے جو نسبت کی بنیاد پر ملتی ہے، اب لوگ کہتے ہیں نبی ہماری طرح، نبی نے تو یہ کہہ دیا کہ کائنات میں حسنین کا جواب نہیں تو کوئی حسنین کے نانا کا جواب ہے، بلکہ یہی بات صحابہ نے بھی کہی۔ جب مدائن فتح ہوا اور مال غنیمت آیا، حضرت عمر نے اعلان کیا کہ مسجد نبوی میں چمڑے کے ٹاٹ بچھائے جائیں اور مدائن کا مال غنیمت لا کر اس پر رکھ دیا جائے، پورا مال لا کر رکھ دیا گیا۔ حضرت عمر نے اعلان کیا جس کا جو حصہ ہے لے کر جائے، جس کا جو حصہ ہے لے کر جائے۔ حضرت امام حسن آئے، فرمایا کہ اے عمر ہم بھی جنگ میں تھے، فرمایا آپ 1000 درہم لے جاؤ، کم الفاظ میں واقعہ پیش کرو۔ حضرت امام حسین آئے، فرمایا آپ بھی 1000 درہم لے کر جاؤ۔ اس کے بعد آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ آئے، میری بات سنیے، حضرت عبداللہ جو حضرت عمر کے بیٹے ہیں،
آنے کے بعد فرمایا ابا حضور میرا بھی حصہ دے دیجئے. فرمایا عبداللہ تم 500 درہم لے کر جاؤ, 500 درہم لے جاؤ. حضرت عبداللہ کہنے لگے حسن کو 1000 دیا, حسین کو 1000 دیا اور مجھے 500. اے میرے والد محترم, جبکہ میں تب سے جنگ کر رہا ہوں جب سے حسنین کریمین بچے تھے, چھوٹے تھے. یہاں رک کر اس بات کا خلاصہ بھی کر دوں, کوئی تفضیلی یہ ذہن نہ بنائے کہ حضرت عبداللہ کو نعوذ باللہ حسنین کریمین سے حسد تھا, جو آپ نے کہا ان کو 1000 مجھے. بات یہ نہیں ہے, کچھ باتیں سمجھانے کے لیے آسان انداز میں سمجھو کہ اللہ کے رسول نے حضرت عمر سے فرمایا عمر یہ بتاؤ تم سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے؟ فرمایا کہ میں اپنی جان سے محبت کرتا ہوں. اللہ کے رسول فرماتے ابھی تم کامل مومن نہیں. کہا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ جب تک تم مجھ سے سب سے زیادہ محبت نہیں کرو گے تب تک مومن نہیں ہو سکتے. مومن. اب سوال یہ ہوتا ہے عمر تو وہ ہے جو 39ویں مسلمان, علماء بیٹھے ان سے پوچھ لیجئے, اور جس دن عمر ایمان لائے لقد اشترى اہل السماء, تو آسمان کے فرشتے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عمر کے ایمان لانے کے پہلے دن آئے اور فرمایا یا رسول اللہ آسمان پہ عمر کے ایمان لانے کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں, آسمانوں میں عمر کے ایمان لانے کی خوشیاں منائی جا رہی ہے. تو کیا عمر جب پہلے دن ایمان لائے تو عرش کے فرشتے جو خوشیاں منا رہے تھے نعوذ باللہ وہ عمر کے آدھے ایمان پہ خوشیاں منا رہے تھے, ادھورے ایمان پہ خوشیاں منا رہے تھے؟ یہاں نبی فرماتے کامل مومن. بات یہ ہے عمر تو پہلے دن سے ہی کامل مومن تھے, لیکن عمر بتانا یہ چاہتے تھے یا رسول اللہ بات آپ کے محبت کی ہے, آپ مجھے بیچ میں رکھ کر میرے حوالے سے لوگوں کے ذہنوں کو کھول دو اور بتا دو اگر عمر بھی ہو تو اسے بھی کامل مومن ہونے کے لیے نبی سے محبت کرنی ہوگی. جب تک وہ محبت نہیں کرے گا تب تک وہ بھی کامل ہوگی. اور یہی بات حضرت عبداللہ نے پوچھ کر بتایا ابا حضور میں پوچھتا ہوں اور اہل مدائن میں جنہوں نے شرکت کیا انہیں بتا دو کہ حسنین کریمین. فرمایا مجھے 500. حضرت عمر نے کہا کہ اے میرے بیٹے تو کہتا انہیں 1000 تجھے 500, تو ایسا کر فذهب فاتینی, فرمایا جا اور آ, اور اس کے درمیان ایسا کر اگر 1000 چاہتا ہے تو جیسے حسنین کے نانا ہے ویسا نانا لا کے بتا, جیسے حسنین کے نانا ہے نانا لا کے بتا, جیسے ان کی نانی ہے نانی لا کر بتا, جیسے ان کی امی ہے امی لا کر بتا, جیسے ان کے بابا ہے بابا لا کے بتا, جیسے ان کے چچا ہے چچا لا کر بتا. اور اس کے بعد خود کہتے ہیں اے بیٹے سن لے میں قسم خدا کی کھا کے کہتا ہوں تو سب لا سکتا لیکن حسنین کے کنبے کا جواب نہیں لا سکتا. تو یہ اضافی خوبی ہے جو نسبت کی بنیاد پہ ملتی ہے, اور دوسری جو خوبی ہے اسے وہبی کہا جاتا ہے. میں اسے مختصر کر دیا ہوں اضافی خوبی کو, اس کے اور میں کچھ خلاصہ کر سکتا. وہبی خوبی یہ ہے کہ جو اللہ عطا کرتا ہے, جو من جانب اللہ ہوتی ہے, کوئی دے نہیں سکتا. کشف المحجوب میں حضرت داتا گنج بخش ہجوری علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے وہبی خوبی حسین کو اس طرح دی تھی کہ آپ اندھیرے کمرے میں جاتے تو آپ کے چہرے کی نورانیت سے پورا حجرہ منور ہو جاتا, پورا حجرہ. یہ وہبی خوبی, وہبی کمال. بلکہ فرماتے اس کمال کی شان تو یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق مسجد نبوی سے نکلے, حسنین کریمین کو دیکھا, فرمایا انتا تشبہ محمد, اے حسنین سن لو تم میرے نبی کے مشابہ ہو, لیسا شبیہ علی, نہ کہ علی کے مشابہ ہو. اعلی حضرت فرماتے ہیں اور بڑے پیارے انداز میں فرماتے ہیں, ایک پیارے انداز میں فرماتے ہیں معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین, اس ذات کی جلوہ قاتی ذات حسنین, تمثیل نے اس سایہ کے 2 حصے کیے, آدھے سے حسن بنے آدھے سے حسن بنے آدھے سے حسین. تو یہ وہبی خوبی کس طرح اللہ نے حسنین کو عطا فرمایا. بلکہ حضرت بلال ملک شام تشریف لے گئے سرکار کے وصال کے بعد. ملک شام میں رات کا وقت ہے, آرام کر رہے ہیں.
اللہ کے رسول خواب میں تشریف لائے. اس کو بھی لکھنے والے حضرت داتا گنج بخش ہجوری علیہ رحمہ. خواب میں تشریف لائے, فرمایا ایھا الجفا یا بلال. غور سے سنیے, میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ حضرات کے؟ ایھا الجفا یا بلال, اے بلال یہ بے وفائی کیسے؟ بے وفائی. سرکار خواب میں تشریف لائے, فرمایا بلال بے وفائی کیسے؟ بلال عرض کرتے یا رسول اللہ بلال سے بے وفائی. فرمایا اگر بے وفائی نہیں تو پھر تم میری قبر کی زیارت کے لیے کیوں نہیں آئے؟ اس سے پتا چلا کہ نبی کے روزے کی زیارت کرنا یہ باوفاؤں کا, باوفاؤں کا. اور ہمارے امام کی شان تو یہ کہ بریلی میں لہکے آواز لگاتے ہیں جان و دل ہوش و خیرت, جان و دل ہوش و خیرت. یہ بھی ہے جن کا تعلق مسلک دیوبند سے ہے. جب ان کے چاہنے والے کعبہ پہنچے تو کہتے ہیں پھرے تھے پوچھتے کعبہ میں گنگوں کا رستہ, جو رکھتے تھے اپنے دل میں ذوق شوق عرفانی. یہ ان کا ذوق عرفانی کہ یہ گنگوں میں کعبہ پوچھ رہے ہیں, اور میرا رضا بریلی میں بیٹھ کے اعلان کرتا ہے ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو, ابھی تو یہی تھا, ابھی کیا ہوا خدایا, نہ کوئی گیا نہ آیا, تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے. اپنا اپنا ذوق ہے. اب ڈھونڈنے والے ڈھونڈ کر لائے تو فرمانے لگے ارے اے رضا تیرے دل کا پتا چلا بمشکل, در روزے کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا, یہ نہ پوچھ کیسا پایا, تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے. اور ایک خاص بات یہ بتاؤ, آپ دیکھیں آج ہمارے سنیوں کو, بلکہ مجھے بہت ساری باتیں کرنی تھی لیکن اب جو یاد آ رہی ہے وہ میں پیش کر دیتا ہوں, اس لیے کہ جو ہے وقت بڑا دامن گیر ہے, بڑی سوچ سمجھ کے بات کرنا پڑ رہا ہے. اس لیے کہ میرے سامنے وہ بیٹھے ہیں جو بچپن سے تقریر کر رہے ہیں, بلکہ اب تقریر کرتے کرتے یہ خود خطیب نہیں خطاب بن چکے ہیں, مقررین اب خود تقریر ہو چکے ہیں, تو بڑے سنبھل کے بات کرنا پڑتا ہے بہر کیف. تو یہاں حضرت بلال خواب میں تشریف لائے. سرکار فرمایا بلال کہ مدینہ کیوں نہیں آتے, رات کا وقت ہے. اٹھے, بیوی سے کہا کہ رات کو سامان باندھ دیا جائے. عاشق کیسے ہو؟ بیگم نے کہا دن تو نکلنے دو, صبح کی سفیدی کا انتظار کرو, صبح چلے جانا. فرمایا نہیں, میرے آقا نے بلایا ہے, میرے محبوب نے بلایا ہے, میرے پیغمبر نے بلایا. حضرت بلال رات کی تاریکی میں سامان جمع کیا, مدینے کی جانب پہنچا. جب مدینہ پہنچے, وہ بھی خوبی حسنین کو اللہ نے کیسے دی, تو اہل مدینہ کو پتا چلا کہ بلال آ چکے ہیں. سب نے آ کے عرض کی بلال اذان پکارو, اذان دو, ظہر کا وقت ہے. حضرت بلال کہتے اب بلال اذان نہیں دے سکتے. کہا کیوں نہیں دے سکتے؟ کہا جب اذان دیتا تو جس کا نام اذان میں لیتا اس کا ودھا چہرہ نظروں کے سامنے, اب دے نہیں سکتا. صحابہ نے منایا لیکن نہیں مانے. سب نے کہا ایسا کرو کہ فاطمہ کے گھر جاؤ اور حسنین کریمین کو بلا کر سامنے کھڑے کرو, اس لیے کہ ان دونوں کو دیکھیں گے شباہت مصطفیٰ حسنین کریمین کی ذات میں نظر آئے گی. بلال آزان کہنا شروع. یہ وہابی خوبی ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کی, وہابی خوبی. بلکہ وہابی خوبی میں آپ کو اتنے کمال دیے کہ سرکار کے آخری ایام میں مرض الوصال سے قبل حضرت فاطمہ دونوں شہزادوں کو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں لائی, اور لانے کے بعد فرماتے ہیں یا رسول اللہ حاضانی ابنا کا ارسوہم للشیء, یا رسول اللہ یہ دونوں آپ کے بیٹے ہیں, آپ انہیں اپنی وراثت میں سے کچھ عطا کیجیے, اپنی وراثت میں سے. میں بڑی قیمتی بات پیش کر رہا ہوں, وراثت میں سے کچھ دیجیے. اب ان تبذیلیوں کو پکڑو, ان مجاوروں کو پکڑو. حضرت فاطمہ تو سرکار سے حیات میں وراثت مانگ چکی, اگر سرکار چاہتے تو فرما دیتے باغ فدق لے لو, حسن کو ملی. اور پھر حسین کو آگے کر کے حضرت فاطمہ نے کہا اپنے اس نواسے کو, بیٹے کو بھی کچھ وراثت دے دیجیے, اپنے بیٹے کو وراثت دے دیجیے. فرمایا حسین کو قریب کرو, انہیں میں نے اپنی جرأت اور سخاوت وراثت. یہ وہابی کمال, اور قسم خدا کی یہ اسی جرأت کا نتیجہ تھا کہ 22,000 یزیدوں کے درمیان 72 کو لے کر حسین کھڑے ہیں, سب کی لاشیں سامنے ہیں, لیکن حسین کے لب پر یہی جملہ ہے سر دے دوں گا لیکن ہاتھ نہیں. یہ اس جرأت مصطفیٰ کا سب. یہ دو چیزیں وراثت, اسے وہابی خوبی کہتے ہیں, وہابی خوبی. اور تیسرا کمال جسے کسبی کہا جاتا ہے, جو آدمی اپنے اندر پیدا کرتا ہے, یہ ہمارے لیے قابل عمل ہے. اگر کوئی ڈاکٹر بننا چاہے تو محنت کرنا پڑے, عالم بننا چاہے تو اسے کسب کہتے ہیں, محنت سے حاصل کرے, دولت سے حاصل کرے, وقت دے کر حاصل کرے. قسم خدا کی میرے حسین کو اللہ نے اضافی خوبی بھی لاجواب دیا,
وہ بھی خوبی بھی لاجواب دیا، لیکن حسین نے کسبی خوبی اس حد تک حاصل کر لی کہ آج دنیا کہہ رہی ہے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا۔ اس یہ محنت والی خوبی، بلکہ آپ کی سیرت، آپ کی زندگی پڑھو تو آپ کو پتا چلے گا۔ ایک مرتبہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس بات کے راوی حضرت امام زین العابدین ہیں، آپ فرماتے مدینے میں آپ ایک کھچر پہ سوار شاہانہ لباس کے ساتھ جب مدینے کی گلیوں سے گزر رہے تھے، چند فقراء ہے، غریب ہے، فقیر مسکین ہے، وہ کچھ تناول کر رہے۔ حضرت امام حسین شاہانہ لباس کھچر پہ سوار سفر کر رہے، فقراء نے کہا یا ابا عبداللہ الغذا، اے امام حسین آپ اتر کے قریب آئیے اور ہمارے ساتھ کھانا تناول کیجیے۔ جہاں امام حسین کی شہادت کو یاد رکھتے ہو، ان کی زندگی کو بھی یاد رکھتے ہو۔ اور میں اپنی بہنوں سے بھی گزارش کروں گا، کربلا کا پیغام یہی ہے کہ مرد اپنے سجدے کی حفاظت کرے، عورتیں اپنے پردے اور حیا کی حفاظت کریں۔ آج قوم مسلم کا آپ حال دیکھ لیں، نوجوانوں کا، بلکہ الحمدللہ میں تحدیث نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں، میں نے 10 دن تک کے مسلسل 2 الگ الگ مقامات پر مغرب سے عشاء الگ بیان کیا اور عشاء سے 10 بجے تک الگ بیان کیا۔ آج آپ کے ہاں کا دن تھا، کل تک 1 محرم سے اب تک میں نے اسلام میں نوجوانوں کی زندگی پڑھی، مجھے تعجب ہوا کہ حضرت ابو بکر جب ایمان لائے آپ کی عمر 37 سال ہے، یہ آپ کی جوانی کی عمر۔ حضرت عمر ایمان لائے آپ کی عمر 27 سال، حضرت عثمان غنی عمر ایمان لائے آپ کی عمر 38 سال، حضرت علی ایمان لائے آپ کی عمر 10 سال ہے۔ آپ اسلام میں جوانوں کی قدر و قیمت پڑے، کیا ہے جوان؟ بلکہ آپ دیکھیں اصحاب کہف کا نام آپ نے سنا ہوگا، ان کے ناموں میں اتنی برکت ہے کہ اگر آگ میں ڈال دے تو آگ بجھ جائے، اگر گھر میں ٹنگا دیا جائے آصف سے محفوظ ہو، سحر سے محفوظ ہو، جلنے سے محفوظ ہو، ڈاکے سے محفوظ ہو، چوری سے بچ جائے، یہ ان کے ناموں کی برکت۔ لیکن اللہ نے بھی انہیں سورہ کہف میں یاد کیا تو ان کے جوانی کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ وہ جوان جو کہف غار میں سوئے رہے، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کے ایمان میں اضافہ کیا۔ اگر قوم عیسیٰ کا جوان اپنے ایمان میں اضافہ کر سکتا ہے تو ہم تو ان سے بہتر ہیں، افضل امت ہے، افضل امت ہے، اور ہم افضل نبی کی اعلیٰ امت، تو ہم کیوں اپنی جوانی کے ذریعے جنت نہیں خرید سکتے؟ آج سب سے زیادہ رونا یہ ہے ہماری بہنوں کو مسلموں پہ آپ دھیان دیجیے، مسلم معاشرے پر نظر ڈالیے۔ ہم نے امام حسین کی زندگی کو سمجھا کہ آپ کی جو جنگ تھی وہ تحفظ شریعت کے لیے تھی، آپ کی جو قربانیاں تھی وہ شرع اور دین کے حفاظت کے لیے تھی۔ یزید سے اس لیے بیعت نہ کی کہ وہ فاسق تھا، داڑھی نہیں رکھتا، بے نمازی تھا، نماز نہیں پڑھتا، شراب پیتا، جوا، سٹا، حال تو یہ ہے کبوتروں کو لڑاتا، بلکہ میں نے یہاں تک پڑھا وہ اس کھوپڑی کا آدمی تھا کہ جب کبوتروں کو لڑاتا اس کا کبوتر ہار جاتا تو یہ صدمے میں آتا، اس قسم کا آدمی تھا، فاسق و فاجر تھا، ناچ گانا اور بے حیائی یہ عام کر چکا تھا، محرمات کے ساتھ نکاح یہ اس کا شیوا تھا۔ حسین نے فرمایا جس میں اتنی برائیاں ہو حسین دین کے نقشے کو بدلنے نہیں دے گا۔ ہم اپنے آپ کو حسینی کہتے ہیں، آج کون سا نوجوان ہے اسٹیٹس کے ذریعے، موبائل کے ذریعے رات بھر گانے، بے حیائی، کفریہ کلمات اور ننگے اور برہنہ مناظر۔ آپ مسلم معاشرے پر ہماری گھر کی بیٹیاں، آپ اگر کربلا کی تاریخ پڑھو گے، میں سب پیش کرتا، وقت ہے نہیں، آپ کو پتا چلے گا کہ وہ کربلا کے اندر اگر کسی چیز کی مانگ کر رہی تھی حضرت زینب تو بس یہ کہہ رہی تھی کہ یزیدیوں اپنے قافلے کو آگے کر لو اور سر حسین کو بھی آگے کر لو، اس لیے کہ زینب سب برداشت کر سکتی ہے لیکن کسی غیر محرم کی نظر میرے چہرے پہ پڑے میں یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ کربلا کے میدان میں ان کی مانگ تھی، بھوکی رہی، پیاسی رہی، اپنے بچوں کو شہید دیکھا، قربان دیکھا۔ میری بہنوں، تم اسلام کی وہ ستون ہو، تم اسلام کی وہ آبرو اور حیا ہو کہ جس کے وجہ سے اللہ نے کبھی تمہارے شکم سے بلکہ ماں کے شکم ہی سے حسن و حسین کو بھی اللہ نے بھیجا اور عبد القادر و معین الدین کو بھی بھیجا۔ میری بہنوں، تم غیرت اور تم حیا کو پاس رکھو اور اس بات کو یاد رکھو کہ یہ کربلا کی قربانیاں ہمیں فراموش نہیں کرنی ہے۔
حضرت امام حسین نے کسبی خوبی اس قدر حاصل کی کہ حضرت امام زین العابدین فرماتے آج ہمارے جوان کو دے، یہ حسین کی جوانی، عاجزی کیسی ہے، انکساری کیسی ہے، تقوی کیسا ہے، 25 حج پیدل کر رہے ہیں، یہ حسین ہے، کیسا انکساری ہے۔ آپ گھوڑے پہ جا رہے، امام زین العابدین اس روایت کو بیان کرتے کہ فقراء نے آواز دی، فقیروں نے، آج تو ہمیں غریبوں سے نفرت آتی، فقیروں سے ہم دوری اختیار کرتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی غریبی سے رشتہ داری نہیں، ہمیں احساس نہیں ہوتا، اور غریب عزت بھی دے ہم دور بھگاتے ہیں۔ سرکار فرماتے لو شیتا لا ذہبت معی الجبال، لوگوں اللہ نے مجھے اتنی طاقت دیا میں پہاڑوں کو حکم دوں تو وہ سونے کے بن کر چلے، لیکن میں غریبوں کو پسند کرتا ہوں، غریبی سے محبت کرتا ہوں، اور کل قیامت کے دن اپنے امت کے غریبوں کی پہلے شفاعت کروں۔ فقراء نے آواز دیا، غریبوں نے آواز دیا، فقیر ہے بیٹھے ہوئے، آپ کھچر پہ ہے، سواری پہ ہے، عمدہ لباس ہے، فرمایا حسین آ جاؤ ہمارے ساتھ کچھ تناول کر، کچھ کھا لو، کچھ تناول کر۔ حضرت امام حسین سواری سے اترے اور فقراء کی لائن میں آپ بھی بیٹھ گئے۔ یہ وہ ہے جن کے در سے کل کائنات کھا رہی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہے، انا تینا کل کوثر، ساری کثرت پاتے یہ، سب ان کا صدقہ کھا رہی ہے، ان کا اترن کھا رہی ہے۔ غربا میں آ کے بیٹھ گئے، ان کے ساتھ تناول کیا، اس کے بعد فرمانے لگے کہ سن لو اگر میں نہیں آتا تو متکبر کہلاتا، اور اللہ نے فرمایا کہ اللہ متکبروں کو پسند نہیں کرتا، اور کہا سن لو میں نے تمہاری بات مانی، اب تم میری بات مانو، کہ اللہ نے کہا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ احسان کا بدلہ احسان ہے، تم اب میرے ساتھ گھر چلو، اب تم میری دعوت دو۔ یہ ان کے اخلاق، یہ ان کی سیرت، یہ ان کی زندگی۔ دسترخوان پہ ایک غلام آیا، ہاتھ میں کٹورا ہے سالن کا، قریب لایا، ہاتھ سے گر گیا۔ حضرت امام حسین نے اسے دیکھا، آیت پڑھنا شروع کر دی، والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس، کہ حسین جو غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کر جاتے ہیں، وہ محسن ہوتے ہیں۔ آقا حسین مسکرائے، فرمایا میں نے تجھے صرف معاف نہیں کیا بلکہ آزاد بھی کر دیا۔ یہ پیغام کربلا ہے، یہ سیرت ہے امام حسین کی، یہ آپ کی زندگی ہے۔ قصبی کمال آپ نے اس حد تک کے کیا کہ جب تک اسلام رہے گا، اسلام اور مسلمانوں پہ آپ کا احسان رہے گا۔ ہمیں چاہیے، اور بالخصوص میری بہنوں کو، اور آپ جانتے ہو یہاں کے چند نوجوانوں نے ایک اقدام کیا ہے۔ دیکھیے، ایک ہوتا ہے تدریس، ایک ہوتا ہے تقریر، اور ایک ہوتا ہے تصنیف۔ 3 کام ہے اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے لیے، ہے نا؟ ایک تقریر بھی ہے، ایک تدریس بھی ہے، اور ایک تصنیف بھی ہے۔ آج اخبارات تو اب یہ ہو چکے ہیں کہ قوم مسلم پڑھ رہی ہے، اکثر خبریں تو اب نئی جدید رسائل و وسائل کے ذریعے جو ہے سوشل میڈیا کے ذریعے ہم تک کیا جا رہا ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن ہمیں وہ مواد چاہیے، ایسے مضامین ہمیں چاہیے جس کے اندر عقیدے کی سلامتی کے ساتھ ہمارے عمل کو بھی جو باکمال بنائے۔ اسی لیے آپ ہی کے شعر سے بحمدی تعالی ایک ماہنامے کا آغاز کیا گیا جس کا نام راہ ہدایت ہے۔ کیا نام ہے؟ راہ ہدایت، جس میں مضمون یہ ہے کہ پہلے آپ کو قرآن شریف کی مختصر تفسیر پڑھنے کو ملے۔ بالخصوص میں اپنے بہنوں سے کہوں گا، اس کے اندر یہ تو پہلا ہے، انشاءاللہ اس پر اور محنتیں اور کام شروع ہے، آنے والے مہینے سے اس کے اندر اور اضافہ ہوگا، اس کے مضمون بڑھیں گے، اور اس کے اندر جو مواد ہوگا وہ زیادہ تر عقیدے اور عمل، اور بالخصوص آج جو بیرا روی اور افراط و تفریط میں الجھی ہوئی ہماری بہنیں ارتداد کا شکار ہو رہی ہیں، اور غیر مسلموں کے ساتھ یا ایسی عوام کے، سب سے پہلے ایک بات 2 منٹ مجھ کو دیجئے، میں آپ کو بتاؤ، یہ سمجھ میں نہیں آتا، لوگ کہتے ہیں کہ عورتیں ارتداد کے جانب جائیں، میں کہتا ہوں کائنات کے سارے ادیان کو ایک طرف رکھو، سارے مذہبوں کو ایک طرف رکھو، اور اسلام کو ایک طرف رکھو، جو حسن، جو زینت آپ کو اسلام میں نظر آئیں گی وہ کسی اور مذہب میں ہے نہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، اللہ حسین ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ آج نہ جانے ہماری بہنوں کو کیا ہو گیا، وہ پردے کو بے عیب سمجھتی ہے، اسلامی لباس کو، اور معاملہ یہ ہے نقاب کو یہ سوچتی ہے کہ یہ ہمارے حسن کو جو ہے چھپا رہا ہے، ہمارے حسن میں رکاوٹ بن رہا ہے۔ میں کہتا ہوں اگر تم اپنے جسم پر پردہ ڈال لو گی، تم ایسی حسین نظر آؤ گی کہ کل اللہ جنت میں وہ حوریں جن کا کوئی جواب نہیں، ان کو تمہاری کنیزیں بنا۔ اس
سے زیادہ حسن کیا ہو سکتا، اس سے زیادہ خوبصورتی کیا ہو سکتا. بلکہ میں نے دیگر مذہبوں کا جائزہ لیا، بعض تو وہ ہے کہ چہرے پہ کپڑا ڈالتے ہیں اور باقی پورا جسم جو ہے وہ برہنہ، بعض وہ بھی ہے. ہم نے دیکھا کہ لوگ اپنے مذہب پہ عمل کرنے میں یہاں تک دیوانے ہیں کہ عورتیں سر کے بالوں کے منڈوا رہے ہیں. آپ ہمارے علاقے میں چلیے، راستے سے آپ کو دکھیں گے عورتیں کالے لباس میں سر کے بال منڈے ہوئے. بعض اتنے بے غیرت ہیں اپنے دین پہ عمل کرنے میں کہ وہ سارا جسم دکھاتے ہیں، چہرہ چھپاتے ہیں، سارا جسم برہن، لیکن وہ تب بھی لوگوں کی حیا شرم کچھ نہیں دیکھتے، تب بھی اپنے دین پہ عمل کرتے. ایک مسلمانی اتنا مردہ ہو چکا ہے کہ جس کے مذہب میں زینت ہے، خوبصورتی ہے، حسن ہے. ارے جس مذہب پہ عمل کرنے میں اللہ رسول کی رضا ہے، ہم شرما رہے. مردوں کو داڑھی نہیں. اگر آپ کہے کہ نہیں ہم غیرت والے ہیں، ہم اسلام پہ عمل کرنے میں ہم میں جذبہ ہے، تو پھر چہرے پہ سنت رسول نہیں. عورتیں کہے کہ نہیں ہمارے مذہب میں زینت ہے، خوبصورتی ہے، تو پھر وہ پردہ کرنے کو تیار ہے. میری بہنوں پردہ کرو. مرد جو ہے وہ بھی حیا کو پکڑے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ شیطانی تیروں میں سے سب سے زہریلا تیر جو ہے وہ بے حیائی کا تیر ہے. یہ ایسا زہریلا تیر ہے، چلتا آنکھوں سے ہے، اثر دل پہ کرتا، اثر دل پہ. بلکہ ایک روایت جسے اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف میں جمع کیا، میں دونوں ساتھ میں لے کے چل رہا ہوں. مرد اور عورت کو اللہ کے رسول نے ایک لڑکی کے ہاتھ میں اپنے زمانے میں قلم دیکھا. اللہ کے رسول جلال میں آئے، فرمایا اس کا باپ کون ہے؟ کہا یا رسول اللہ کیوں؟ کہا اس کے باپ نے اس کے ہاتھ میں تلوار دے دی. تلوار اس زمانے میں قلم تلوار کا کام کر رہی تھی. آج یہ موبائل جو ہے مثل میزائل بن چکا ہے. یہ عزتوں کی دھجیاں اڑا رہا ہے، رشتوں کی دھجیاں اڑا رہا ہے. حد تو یہ ہے کہ عقیدے اور ایمان کو یہ پاش کر کے رکھ دے. اپنے بہنوں کی عزت کی بھی حفاظت کرو، عقیدے کی بھی، اور بالخصوص جو بہنیں ہندی پڑھنا جانتی ہے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اردو سے زیادہ اب انگلش اور ہندی کا ٹرینڈ چل رہا ہے. ہم وہ تھے کہ جنہوں نے اس دنیا کی منہ میں وہ زبان رکھی تھی جس سے شیرنی ٹپکتی تھی. اب تو ہمارا حال یہ ہے قائز حالن قصص حالن. ہم نے یہ سمجھ لیا ہے اردو پڑھو بھی، عربی بھی پڑھو، ہندی سے بھی منع نہیں، انگلش بھی پڑھو، یہ سب ہمارا طریقہ ہے، یہ سب ہماری وراثت، اسے حاصل کرو. لیکن گزارش کروں گا یہ ماہنامہ جس کی قیمت 120 روپیہ ہے، اس سے ہر ماہ اپنے گھر میں لگاؤ اور ایک ماہنامہ لو اور پورے گھر والے پڑھو. اس میں مسائل بھی ہے نماز کے تعلق سے، احادیث بھی ہے، فقہ بھی ہے، قرآن کا ترجمہ، اس کی تفسیر بھی ہے. اور جو بچیاں ارتداد کے جانب جاری، کفر و شرک کے جانب جاری، بےہودگی اور بے پردگی اور عروانیت کر رہی، ان کے لیے سبق آموز انشاءاللہ آنے والے مہینے سے ان کے لیے حکایتیں اور ان کے ذہن کے مطابق جو ہے اہل قلم کوششیں کریں گے کہ وہ اس کو پڑھ کر اس پر عمل کر سکے. کریں گے انشاءاللہ، لگائیں گے ماہنامہ. آپ ہی کے علاقے سب مل کر بولیے 120 کا ہے. اب تو ریچارج 290 کا ہو چکا ہے، جو 28 دن چل رہا ہے. یہ تو زندگی کے ساتھ بھی اور زندگی کے بعد بھی ہے. لگائیں گے انشاءاللہ. ابھی اجرا ہوں گا حضرت کے حاضر، سب مل کر بڑا ٹھنڈا ہو بول رہے ہیں. کچھ پریشانی ہے کیا آپ؟ ارے بھائی دین، دراصل مسئلہ یہ ہے کہ دین کو لوگوں نے اتنا آسان سمجھ لیا کہ سب آسانی سے مل جائے. لیکن یاد رکھو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں.